اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں گجرات میں ایک مقامی ہوٹل میں موجود ناظرین، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کلمہ شہادت پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز پڑھنے پر، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے پر، والحج، حج ادا کرنے پر، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ تو ان 5 اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر شخص پر واجب نہیں ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ جس طریقے سے جب کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے کیا بنیادی مسائل ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی بہت لمبا چوڑا ٹاپک نہیں ہے۔ آج کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، اگر آپ اس پروگرام کو، اس سلسلے کو اول تا آخر اٹینڈ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے 70-80% بنیادی مسائل آپ سیکھ کر جائیں گے۔ شروع میں 15 منٹ ذرا مشکل ہوگی، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا بات بیان ہو رہی ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد جب ہر چیز کی وضاحت ہونے لگے گی تو پھر وہ چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اور یہ جو سلسلہ جاری ہے اجتماع، آج اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے، یہاں کے ذمہ داران نے محنت کی ہے کہ آنے والوں کو ایک فائل بھی دی جا رہی ہے۔ اس فائل کے اندر پیپر لگے ہوئے ہیں کہ آپ یاد دہانی کے لیے اہم پوائنٹس لکھ سکیں۔ آپ لکھتے رہیں گے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، ایک کلاس روم ہے۔ ایک کلاس روم ہے جہاں اراکین اسلام میں سے ایک اہم رکن کے متعلق بنیادی باتوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اموال میں سے صدقات واجبہ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے یہ لوگ پاک و صاف ہوں گے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک کنواں جس کا پانی نہ نکالا جائے اس میں کائی آ جاتی ہے، اس میں گندگی آ جاتی ہے، اگر اس پانی کو مسلسل نکالتے رہیں تو کائی اور گندگی نہیں آتی۔ زکوٰۃ کی مثال اسی طرح ہے، اس کے نکالنے سے مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، ہم پریزنٹیشن کے ذریعے ساری گفتگو کریں گے۔ ہماری پریزنٹیشن کیا کہتی ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے اہم جو ٹاپکس ہوں گے آج جن پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہوں گے 4 بنیادی ٹاپکس۔ کتنے؟ 4 باتیں ہم نے سیکھ کے جانی ہیں، بس صرف 4۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک بات کی تھوڑی تفصیل ہے۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے جناب؟
शराइत, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, कब फ़र्ज़ होती है, इसका मतलब है शराइत। दूसरी बात क्या है, सिर्फ 5 चीज़ें ऐसी हैं उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ओनली 5 गुड्स या 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आप रहते हैं जिस घर में ज़कात फ़र्ज़ नहीं, आपके पास जो गाड़ी है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, आपका ट्रक चलता है, ट्रांसपोर्टर है आप, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, किसी की टैक्सी चलती है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, घर का फर्नीचर है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, 5 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। तो जिन चीज़ों पर फ़र्ज़ है उन्हें कहते हैं अम्वाल ज़कात। क्या कहते हैं? या काबिल ज़कात अम्वाल। 5 वो कौन सी चीज़ें हैं सिर्फ उन पर ज़कात फ़र्ज़ है, हम उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। ज़कात जब बंदा निकालने लगता है तो अगला मरहला ये होता है कि ज़कात किसको दी जाए, किस रिश्तेदार को दी जाए, किस रिश्तेदार को ना दी जाए, कौन मुस्तहिक नहीं, मुस्तहिक होने का माली जो मेयार है वो क्या है। और फिर हम ज़कात के कुछ ऑपरेशनल मसाइल पर डिस्कस करेंगे कि जब आप ज़कात निकालने लगते हैं तो कई तरह की जो है वो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उन पेचीदगियों से कैसे निपटा जाए, कैसे उन पेचीदगियों को हल किया जाए, अहम अहम सवालात के जवाब हम शामिल करेंगे। दोहराई कर लें जनाब। कितनी चीज़ें हैं? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी। ज़कात के अहम मसाइल। अमूमी शराइत। ज़कात मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है, मुसलमान होना शर्त है। बालिग पर फ़र्ज़ होती है, बालिग होना क्या हुआ? शर्त हुआ। अभी हम पहले नुक्ते पर हैं। ये जो पहला नुक्ता है कि ज़कात की अमूमी शराइत क्या हैं, जनरल या कॉमन जो लवाज़िमात हैं वो क्या हैं। तो ज़कात जो है मुसलमान होना शर्त, बालिग होना शर्त। आप कहेंगे नाबालिग के पास कहाँ माल होता है? बहुत माल होता है। किसी के बाप का इंतकाल हुआ, करोड़ों की अरबों की जायदाद छोड़ी, करेंसी छोड़ी, तो अगर औलाद में नाबालिग है वो भी उस विरासत से हिस्सा पाएगा। कितना ही अमीर हो नाबालिग, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आकिल होना शर्त है। अगर किसी की अकल चली जाती है, जिसकी अकल चली जाती है, जिस तरह वो इबादात के अंदर मरफूल कलम है, उसका मुआख़ज़ा नहीं है, इसी तरीके से जो माली इबादात हैं जैसा कि ज़कात है, हज है, उसके अंदर भी वो मरफूल कलम है, उसका मुआख़ज़ा नहीं है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है। चौथी जो शर्त है वो ये है कि बक़द्रे निसाब माल का मालिक हो। क्या? निसाब क्या होता है हम आगे जाकर तफसील से सुनेंगे। पांचवी शर्त यह है कि जिसको हम निसाब कह रहे हैं उसका मालिक हो, तो वो निसाब कर्ज से फारिग हो। एक आदमी के पास पैसे हैं 2 करोड़ रुपए और कर्ज़ा है 3 करोड़ रुपए, कर्ज़ा निकाल के कुछ भी नहीं बचता। तो निसाब का जब भी एतबार करेंगे तो कर्ज़ पहले मिन्हा करेंगे। जो लोगों के पैसे हैं जो देने हैं, वाजिबुल अदा हैं, उसको अलग करेंगे। तो कर्ज से फारिग होना, इसी तरीके से हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया से मुराद ये है कि किसी के पास पैसे जमा हुए, वो दिन आ गया जब ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन उस महीने का राशन डालना है, या कोई काम करता है उसने औज़ार ख़रीदने हैं, तो इस तरीके से जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं उन्हें हाजत असलिया कहते हैं, वो भी माइनस करते हैं। एक और बुनियादी शर्त है साल का गुज़रना। क्या? आम तौर पर लोग सवाल करते हैं जी मेरी सैलरी पर ज़कात है या नहीं, मेरी फ़लाँ चीज़ पर ज़कात है या नहीं। भाई नमाज फ़र्ज़ होने का ताल्लुक़ है बलूगत और अक़ल से। एक आदमी अक्लमंद भी हो और बालिग हो जाए। बालिग होने की कोई तारीख़ नहीं है। फ़िज़िकली जब भी वो बालिग होगा, जो उसकी अलामात हैं उसके एतबार से बालिग कहलाएगा। कोई अलामत नहीं पाई जाती तो
15 साल की जो उम्र है इस्लामी तारीख के हिसाब से जब पहुंचेगा तो बालिग हो जाएगा, उस दिन से उस पर नमाज फ़र्ज हो जाएगी। अब ज़कात के हवाले से आज की नशिस्त का सबसे अहम मसला आप सुन लें। एक आदमी ने, मतलब एक बच्चे से लड़का और फिर आदमी कैसे बनता है आपके सामने है। पहले बंदा जेब खर्च पर होता है आम तौर पर रूटीन वाइज, फिर कोई नौकरी करता है या दौरान तालीम अगर कोई काम काज कर रहा है, अपनी मिल्कियत से वो पैसा कमाता है, अपने कसब से पैसा कमाता है या किसी भी ज़रिए से उसके पास माल आता है। पहले वो माल 2-4 हज़ार रुपये बचे, 5 हज़ार बचे, 10 हज़ार बचे। ज़कात का निसाब है तकरीबन 45 हज़ार रुपये। तो अब उसके पास ज़िंदगी में पहली दफ़ा निसाब के बराबर रकम जमा हुई। 52.5 तोला चांदी की जो मालियत है वो निसाब कहलाती है। 10 साल पहले चले जाएं तो समझे कोई 20 हज़ार होगी। 20 हज़ार रुपये पहली दफ़ा उसके पास जमा हुए। इस दिन से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। ये पैसे किसी के पास कब जमा हुए कोई टाइम नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। काउंटिंग शुरू हुई इस्लामी तारीख से। यही दिन जब दोबारा आया, इसके पास निसाब के बराबर माल था, तो जितना माल था उसकी ज़कात निकालेगा। पूरे साल में जो आया जो गया कोई हिसाब नहीं है। कितनी आसानी है। एक एक चीज़ का आप हिसाब लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। शरीयत ने बहुत आसानी रखी है। अब इसको आप दूसरे अंदाज में समझें। मिसाल के तौर पर एक ताजिर है और शबान की 15 तारीख को उसकी ज़कात का साल बनता है। कितनी तारीख को? एक मिसाल ली हमने। शबान की 15 तारीख को उसका ज़कात का साल बनता है और पूरे साल रोलिंग में पैसा रहता है। पैसा आया गया, कारोबार के अंदर रोलिंग में रहता है। इस पर यह ज़रूरी नहीं है कि पूरे सब चीज़ों का हिसाब लगाए, बल्कि जब शबान की 15 तारीख आने लगेगी, अब ये अपनी क्लोजिंग शुरू कर दे कि मेरे पास माल तिजारत इतना है, कैश इतना है, सोना इतना है, चांदी इतनी है। इन सब को ये देखे कि 15 तारीख को ये माल कितना है, सिर्फ उस पर ज़कात देगा। बस आगे चलते हैं। अमूमी शराइत होगी हमारी। निसाब ज़कात क्या होता है? निसाब ज़कात यानी साल का पूरा होना। यह अमूमी शराइत में था। दुराई करनी पड़ेगी जनाब। चलें दुराई कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं। पहले नुक्ते में क्या क्या चीज़ें हैं? अमूमी शराइत। ये हमने पढ़ ली कि मुसलमान होना, अकिल होना, बालिग होना, निसाब होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, हजत से फारिग होना, साल का पूरा होना, ये अमूमी शराइत में शामिल है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि निसाब ज़कात क्या होता है। सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना। क्या है? आप दूसरे अल्फाज में ये कहिए, ये भी सीख रहे हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। पहली चीज़ क्या है? सोना। पहली चीज़ क्या है? और सोने का निसाब कितना है? दूसरी चीज़ है चांदी। चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी। चांदी का क्या निसाब है? तीसरी चीज़ है माले तिजारत। माले करियाने की दुकान में जो चीज़ें उसने बेचने के लिए रखी हुई हैं वो क्या हैं? उसकी दुकान में जो शोकेस है, जो सोफ़ा है, जो टेलीफोन है, जो कंप्यूटर है, क्या आप बेचने के लिए रखे हैं? ये माले तिजारत नहीं है। इन चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। किसी ने घर लिया है, प्लाट लिया है कि जनाब किराए पर दूंगा, यह माले तिजारत नहीं है। इसलिए लिया है कि बेचूंगा। किस लिए लिया है? ये माले तिजारत है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी।
تو زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز کون سی ہے؟ سونا، اس کا نصاب کیا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ چاندی کا نصاب۔ تیسری چیز مال تجارت کا نصاب بھی چاندی کے برابر ہے۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت ہے، آج کل 40-45 ہزار روپے بنتا ہے، تو اس مال پر وہ زکوٰۃ دے گا دیگر شرائط پائے جانے پر۔ چوتھی چیز ہے کرنسی۔ اچھا، مال تجارت میں دنیا کی ہزاروں چیزیں آ جائیں گی، کوئی کہے گا میں فریج بیچتا ہوں، کوئی کہے گا میں گاڑی بیچتا ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں چیز بیچتا ہوں۔ جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، اس پر فرض ہوگی۔ خریدی تھی کسی اور مقصد کے لیے، پھر مقصد بدل گیا، بیچنے کی نیت بنی، اب فرض نہیں ہے۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، اب وہ مال تجارت کہلائے گا۔ ہزاروں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب آتے ہیں کرنسی۔ کرنسی کسی شیپ میں ہو، یورو ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، پاکستانی کرنسی ہو، تو کرنسی جو ہے اس کا نصاب ہے چاندی والا۔ کتنا نصاب ہے چاندی کا؟ 52.5 تولہ چاندی۔ تو گویا کہ اب تک جو 4 چیزیں بیان ہوئیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، سونے کا نصاب الگ ہے، باقی تینوں چیزوں کا نصاب ایک ہی ہے۔ 5ویں چیز ہے چرائی کے جانور۔ چرائی کے وہ جانور جن کو سال کا اکثر حصہ خرید کر چارہ کھلایا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عام طور پر بھینسوں کے جو باڑے ہوتے ہیں تو ان کو خرید کر ہی چارہ کھلاتے ہیں، جنگل میں کھلا نہیں چرتے۔ جو جانور کھلا چرتے ہیں، سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہوں پر، ان پر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ان کا نصاب ذرا الگ ہے۔ بکریوں کا الگ ہے، گائیں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، تو وہ ایک جداگانہ مسائل ہیں، ہم ان کی ڈیٹیل پر آج گفتگو نہیں کریں گے۔ تو کتنی چیزیں ہوئیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 5 کا نصاب کلیئر ہوا؟ اچھا، ابھی آدھا کلیئر ہوا ہے۔ کتنا کلیئر ہوا ہے؟ آدھا ابھی آگے جا کے ہوگا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھیے گا؟ کیونکہ اگلی بات ابھی ہم 5-10 منٹ کے بعد بیان کریں گے۔ چلیں، تکمیل سال، سال کا پورا ہونا۔ کچھ دیر پہلے میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان ایک حساب لگائے گا کہ میری زندگی میں اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ دن بنتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا۔ آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اندازے سے لگائیں۔ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، آپ کیا ہیں، کیا کمایا، کیا کھایا، مجھے کیا پتا، آپ کو خود لگانا پڑے گا۔ بعد میں پتہ چلے کہ جناب سارے میرا راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں؟ آپ نے حساب لگانا ہے۔ شریعت میں آسانی اندازے سے لگائیں، جو آپ کا ظن غالب بنتا ہو اس کے حساب سے لگائیں۔ تو جس دن وہی تاریخ آتی ہے اس دن کی کلوزنگ کرنی ہے آپ نے، بس۔ پورا سال میں کروڑوں روپے آئے، کروڑوں گئے، آنے جانے والوں کا کوئی حساب نہیں۔ یوں حساب بن سکتا ہے کہ جناب آپ نے کسی کو دینے ہیں، آپ نے لینے ہیں، وہ حساب تو بنے گا، لیکن جو خرچ ہو گئے ان کا حساب نہیں بنے گا۔ ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور کسی نے اپنی وہ کوٹھی بیچ دی 1 کروڑ روپے کی۔ کوٹھی بیچنے سے اب ملکیت چینج ہو گئی، شیپ آف ملکیت چینج ہو گئی۔ کس میں بدل گئی؟ کرنسی میں بدل گئی۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک دن پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اگر 14 شعبان کو بھی ایسا ہوا ہے، اب اس رقم پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو سال کی جو مدت ہے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جناب؟ مشکل اگر ہو رہا ہو تو نوٹ کر لیں کہ میں نے آخر میں یہ سوال پوچھنا ہے۔ آخر میں آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، بلکہ میں ایک حصہ مکمل کر لوں
اس دوران بھی آپ سے سوال لیتے ہیں اللہ نے چاہا تو. آگے چلتے ہیں جناب. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. آپ سپوز کریں کہ جناب آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں، لیکن آپ نے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں، یہ حاجت اصلیہ کہلائیں گے. آپ نے جو ہے وہ گھر کا راشن ڈالنا ہے اس مہینے کا، حاجت اصلیہ کہلائے گا. اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آپ کے پاس جس دن زکوٰۃ کی تاریخ فرض ہونے کی 35,000 روپے بچتے ہیں. تو 35,000 بچتے ہیں تو نصاب کے برابر تو نہیں ہوئے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس مہینے کا راشن، یوٹیلیٹی بلز، بیسک جو ضروریات ہیں انہیں حاجت اصلیہ کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قرض سے فارغ ہونا. قرض سے جب اپنی بیلنس شیٹ بنائیں گے آپ کہ میرے پاس اتنا 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 مال ہے، وہ بنا جناب 1.5 کروڑ روپے کا. پھر آپ تقابل کریں گے کہ میں نے لوگوں کا کتنا دینا ہے. جی 20 لاکھ روپے اس کے دینے ہیں، کتنے بچ گئے باقی؟ جی 30 بچ گئے. جی 10 لاکھ روپے اس کے دینے ہیں، کتنے بچ گئے؟ تو یوں جس کے دینے ہیں زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت سب کو مائنس کریں گے. جو آپ پر واجب الادا رقم ہے، واجب الادا رقم مائنس کرنے کے بعد جو بچے گا وہ جو ہے پھر اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی دیگر شرائط کے پائے جانے پر. ہمارا جو پہلا نقطہ تھا وہ پورا ہو گیا. پہلا نقطہ تھا عمومی شرائط کے تعلق سے. کس تعلق سے؟ کہ بھی نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، سال گزرے گا تو نصاب زکوٰۃ فرض ہوگی، کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، خلاصتاً ہم نے بیان کی. اب اگلے حصے کو لے کر آتے ہیں جس کی تفصیل تھوڑی سی آپ سن چکے ہیں، ایک طرح سے دہرائی ہو جائے گی. اموال زکوٰۃ. کیا؟ اموال زکوٰۃ. ابھی آپ نے سنا کہ جناب سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کرنسی 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مالیت بنتی ہے اس کے برابر ہو. مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے برابر ہو. یہ ہے ایک ضابطہ. کیا ہے؟ ایک ضابطہ. بھی ایک شخص نماز میں سجدہ کرنا بھول گیا، اس نے فرض چھوڑ دیا، نماز ہی نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایک شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بھول گیا، نماز ہو گئی لیکن واجب چھوٹا، دہرانی پڑے گی. نماز نہیں ہوئی یہ نہیں کہیں گے. تو یوں جس طرح نماز کے ٹاپک میں درجنوں مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ٹاپک میں بھی درجنوں مسائل ہیں، اور وہی سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہمارے اس بیٹھنے کا یا جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے جو کچھ یہ اہتمام کیا گیا ہے، اس کا ایک دو بنیادی سبب ہیں. ایک تو نالج دینا، اور دوسرا غلط فہمیاں دور کرنا. ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ہم کبھی علماء سے نہیں پوچھتے، ایکسپرٹ سے نہیں پوچھتے، سنا کر بہت ساری چیزیں ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، یہ اپنی جگہ پر درست ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جتنا بھی نصاب ہے، چرائی کے جانور ہٹا دیں، باقی جو چیزیں ہیں یہ نصاب سے کم ہیں. سونا 2 تولہ ہے، چاندی 20 تولہ ہے، کیش 10,000 ہے بھی کچھ سنار ہماری آج کی اس محفل میں؟ جی کھڑے ہوئیے گا. 2 تولے سونے کے کتنے پیسے بنے؟ جی 1 لاکھ. بڑا مہنگا ہو گیا سونا بھی. اچھا 20 تولہ چاندی کے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ہاں پتہ بھی چلے نا، حساب کتاب صحیح کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے؟ 1,56,000. 1,56,000. سونے کے کتنے بنے؟ 1,40,000. اور چاندی کے؟ تقریباً 16,000.
اور 10,000 روپے کیش اس کے پاس کتنے بنے؟ 1,66,000۔ 66,000۔ اب پہلا مسئلہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جی سونے کا نصاب اتنا، چاندی کا اتنا، اور کرنسی اور جو مال تجارت ہے اس کا اتنا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ نصاب سے کم کم ہیں۔ سونا 7.5 تولہ نہیں، چاندی 52.5 تولہ نہیں، پیسے بھی 52.5 تولہ کی مالیت پہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی ضابطہ تو بتا دیں کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی۔ ضابطہ ایک ہی اور بڑا آسان ہے، جب وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے جانوروں کے علاوہ، وہ چیزیں تھوڑا ساتھ دے دیں میرا، جن پر نصاب کی کوانٹیٹی سے کم ہوں، کیا ہوں؟ اچھا آپ بول رہے ہیں نا تو آپ کی آواز مجھے تو سنائی دے رہی ہے، ناظرین کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی جو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر۔ تھوڑا سا بلند بولیں گے تو ان کو بھی آپ کی آواز سنائی دے گی۔ جب نصاب کی چیزیں نصاب سے کم ہوں، کیا ہوں؟ نصاب سے کم ہوں، لیکن ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، ان کی مالیت دوسرے سے ملا کر، سونا 2 تولے ہے اور 5,000 روپے ہیں۔ ہاں بھی سونار صاحب کو دیں مائک۔ سونا 2 تولے ہے اور 5,000 روپے ہیں، کتنے ہوئے؟ یہ 1,45,000۔ ٹھیک ہے، اور چاندی 52.5 تولہ کتنے کی بنی؟ تقریباً 40-45 کے درمیان، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ تو 1,45,000 چاندی کے نصاب کے برابر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان دونوں کو ملایا تو اب زکوٰۃ کیا ہوئی؟ گھر کی عورتوں میں ایک مسئلہ مشہور ہے جناب، میرے کول تو 7.5 تولہ سونا ہے گا ہی نہیں، زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خواتین کے پاس کچھ نہ کچھ جیب خرچ بھی ہوتا ہے، ان پیسوں کو اور سونے کو ملائیں اگر وہ 7.5 تولہ سے کم بھی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے رقم عام طور پر۔ 1 تولہ سونا ہو اور 2,000 روپے ہوں، 1,000 روپیہ ہو، 10 روپے ہوں، جب بھی پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ پہنچ گئی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے کرنسی اور مال تجارت کو ملائیں، چاندی اور مال تجارت کو ملائیں، ایک صورت بنتی ہے، صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں برتن بھانڈے اور کپڑے ان کو ہم گن رہے، نہیں، ہم ان 4 چیزوں کو گن رہے ہیں صرف۔ کن چیزوں کو؟ 1 2 3 4۔ صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، پرائز بانڈ بھی عام طور پر لوگ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں، نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، اور وہ 7 تولے ہے، 7.5 کیا 7 تولے ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں اگر اکیلے پائے جائیں اور نصاب سے کم ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس روپیہ 1 نہیں ہے، چاندی ہے 52 تولہ، نصاب کیا بنتا ہے؟ نہ روپیہ ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ کرنسی ہے، 52 تولہ ہے، نصاب کو نہیں پہنچتی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یوں 2 ضابطے بنے کہ جب سونا چاندی یا صرف ٹریڈنگ گڈس یا کرنسی یا پرائز بانڈ اکیلے ہوں تو الگ مسئلہ ہوگا، اور تھوڑے سارے ہوں تو الگ مسئلہ ہوگا۔ عام طور پر جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں، تقریباً کہہ سکتے ہیں 90% جو صورتحال بنتی ہے، لوگوں کے پاس 2-3 طرح کے اموال ہوتے ہیں، اور جو یہ تاجر برادری بیٹھی ہے یہ تو تقریباً چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ صاحب نصاب ہوں گے، سونا چاندی سمجھ لیا آپ نے، کرنسی سمجھ لی، مال تجارت سمجھ لیا، چرائی کے جانور، مخصوص جانور۔ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، بلکہ 2 حصے مکمل ہو گئے۔ کتنے حصے مکمل ہوئے؟
اس مرحلے پر کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں ایک گزارش سوال بنتا تھا میرا کہ ایک دن جیسے آپ نے کہا کہ ایک دن پہلے بھی اگر کسی کے پاس وہ کرنسی آ گئی ہے، اگر 15 شوال کو اس کی بنتی ہے، 14 کو آ گئی ہے، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح اگر مال تجارت ہے کسی کے بعد، مثلا فیکٹری آنر ہے، تو وہ ایک دن پہلے اگر اس کا مال آ جاتا ہے، مثلا وہ ان شیپ آف آپ کو پتا مٹیریل آ جاتا ہے، کسی میں آ جاتا ہے، اس پہ بھی یہی شرط واجب ہوگی؟ جی ہاں، جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ آسانی بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، یعنی جو کلوزنگ کے جو دن ہیں بہت احتیاط سے اس کو بنانا ہوتا ہے۔ میں نے ظاہر بات ہے ہر آدمی ایک محدود جگہ میں رہتا ہے۔ میں بیٹھتا ہوں بزنس ہب کراچی کے کھرادر میں، جس کے ایک طرف اسٹاک ایکسچینج ہے، دوسری طرف جڑیا بازار ہے، کپڑا مارکیٹ ہے، میمن کمیونٹی زیادہ رہتی ہے۔ میمن کمیونٹی کو میں نے دیکھا ہے زکوٰۃ کا باقاعدہ دن ان کو یاد ہوتا ہے کس دن فرض ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک ایک پائی کا کے حساب کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ آج خریدی میں نے، اس کی پیمنٹ یوں کرنی ہے، اس کی پیمنٹ یوں نہیں کرنی۔ تو جو کام صدقے دل سے جب بندہ کرتا ہے تو اس کو سیریس لیتا ہے، اس کو سیریس لیتے ہوئے اس کے سوالات بھی کرتا ہے وہ۔ تو ایک اہم فریضہ ہے، اور آج دیکھ لیں پاکستان کی امیر ترین کمیونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ جی مہروز بھائی، کچھ سوالات ہیں ناظرین کے؟ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے بالکل درست آئیڈیا کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے چلیں۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے اسلام بھائی کی کوششیں، حال تقریباً فل ہو چکا ہے اور بہت سارے اسلام بھائی کھڑے ہیں۔ جی۔ میں نے کچھ پیسے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں لگا رکھے ہیں، جس کے پیسے سے میرا کاروبار سے میرا گھر کا چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھا جائے گا کہ ان پیسوں کا شیپ کیا ہے، اس وقت حالت اور کنڈیشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ روپے اس کو دیے، 10 لاکھ اس نے اپنے لگائے، اور 8 لاکھ کی تو دکان کی فنیشنگ کروا لی، فرنیچر لگا لیا، کمپیوٹر رکھ لیا، صوفہ سیٹ رکھ لیے، 8 لاکھ روپے اس میں سے اس نے اسی میں خرچ کر دیے۔ تو آپ کے کتنے خرچ ہوئے؟ جی 4 لاکھ۔ تو سمجھے آپ کے 4 لاکھ روپے تو اس شیپ میں بدل گئے جس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اور جو باقی رقم بچتی ہے وہ آپ دیکھیں گے جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ آج اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ میری رقم کہاں پھنسی ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ جناب کاروبار تو لاس میں گیا اور آپ نے تو لوگوں کے دینے ہیں، تو واجب الادا رقم نکالی جاتی ہے۔ تو پارٹنرشپ کے اندر ہمارے یہاں قابل افسوس ایک پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ہم کسی کو جب چھوٹے آدمی کو پارٹنر کے طور پہ ملاتے ہیں تو کلوزنگ یا حساب کتاب دینے سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم کیوں اس کو حساب دیں۔ ایک تو پارٹنرشپ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حساب کتاب رکھیں، پھر جب زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو حساب کتاب سامنے ہوگا تو زکوٰۃ نکالے گا بندہ کہ بھئی یہ سارا جو کاروبار ہے کس شکل میں موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان چیزوں پر نہیں بنتی، وہ یہ حساب لگائے گا۔ جی۔ اگر کوئی شخص کاروبار کرے اور کاروبار جو ادھار کی رقم سے سارا کر رہا ہو اور ہر روز اس نے وہ اس ادھار سے اپنے جو وپاریوں کو رقم دینی ہو اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے صرف گھر کے نظام چلا رہا ہو، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اب جواب میں آپ سے لوں گا، ایک منٹ۔ اب تک جو لیکچر ہوا ہے اس میں جواب موجود ہے، کہتا ہے نا بوجھو تو جانے، تو مجھے پتہ چلے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، جو اب تک گفتگو ہوئی ہے ہماری اس میں اس سوال کا کیا جواب ہے؟ سوری، چلیں ٹھیک ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے شروع میں ایک بات بیان کی تھی، ہمارا پہلا نقطہ تھا زکوٰۃ کی شرائط۔ کیا نقطہ تھا؟ ان شرائط میں ایک چیز تھی نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کا، جس شخص نے ادھار رقم لی ہے کیا وہ مالک ہو گیا؟ نہیں۔ اگر 10 لاکھ روپے بھی ادھار لیے اس نے، اس رقم کا تو مالک ہی نہیں ہے۔ یہ 10 لاکھ روپے تو واجب الادا ہیں، پہلا جواب یہاں سے۔ اور ہم نے ایک اور بات بھی بیان کی تھی
کہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضے کو نکال کے دیکھے گا اس کے پاس کیا بچتا ہے. کیوں جناب کھڑے ہوئیے گا ذرا. قرضے کو نکال کر دیکھے گا کیا بچتا ہے. تو قرضے کو مثال کے طور پر اس کاروبار سے اس کو نفع ہو رہا ہے اور اس کے پاس 50,000 روپے جمع ہو گئے اور شرائط بھی پائی گئیں، تو ان 50,000 پر تو ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے شرائط کے پائے جانے پر، لیکن جو اس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس پر فرض نہیں ہوگی. کلیئر ہے؟ جی شکریہ. جزاک اللہ. جی ایک اور سوال لے لیتے ہیں پھر ہم اگلے سے طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حفیظ الرحمن قادری اطاری. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی شعبان المعظم کے مہینے سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو دوسرے شعبان المعظم کے مہینے تک یعنی سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح اگر کوئی آدمی انگریزی مہینے کے حساب سے مثال کے طور پر جنوری کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن اس مہینے میں سال پورا ہو جاتا ہے لیکن کام کا سلسلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں وہ کلوزنگ وغیرہ نہیں کر سکتا، 2 یا 4 مہینے کے بعد جا کر جب فارغ ہوتا ہے تب جا کر زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس لحاظ سے شرعی رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ 2 آدمی مل کر پارٹنرشپ کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے دوسرا زکوٰۃ نہیں دیتا. جو پہلا آدمی ہے وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دوسرا نہیں دیتا، تو کیا جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ فرض ہوتی ہے، سال میں، اور وہ ہم بات بیان کر چکے کہ وہ نصاب کا پورا دن کا تعین ہوگا اور اس تعین کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ اس دن دینی پڑے گی. اب سوال یہ کہ یہ تاخیر کر دی اس نے. عام طور پر لوگ تاخیر کر دیتے ہیں، اس طرح نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ. تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، یہ رخصت موجود ہے کہ آپ ایڈوانس ہو جائیں. اور ایک بڑا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے آپ پر، اب جس دن فرض ہو رہی ہے اس دن آپ کو مستحق مل جائے گا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایڈوانس ہو جائیں، پورا سال جو آپ کے پاس مستحق آتا رہے آپ اس کو دیتے رہیں اور لکھتے رہیں اپنی ایک بک میں کہ جناب اتنی آپ نے زکوٰۃ نکال دی. اگر تو آپ نے زیادہ نکال دی، آپ نے جب کلوزنگ کی اور وہ دن آیا پتہ چلا جی کم زکوٰۃ نکالنی تھی، تو یہ جو زیادہ نکالی ہوئی ہے یہ آپ اگلے سال ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر زکوٰۃ اگلے سال بھی فرض ہو رہی ہو تو، ورنہ یہ کہ نفلی ہو جائے گی. اور اگر کم نکالی ہے اور وہ دن آ گیا جس دن فرض ہونی ہے تھوڑا جو کم ہے وہ نکال دیں. تو یوں عبادت دیکھیں ہر چیز کے اندر سکھایا جاتا ہے نا، بھی CSS کا امتحان کیسے دینا ہے، انجینئرنگ کا امتحان کیسے دینا ہے، میڈیکل کی تیاری کیسے کرنی ہے، جی ٹیسٹ پیپر ہیں، جی یہ حل شدہ پیپرز ہیں، ہر چیز کے اندر طریقے موجود ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی مشکلات کا ایک طریقہ یہ ہے آپ ایڈوانس ہو جائیں تاکہ آپ سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جناب، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اب زکوٰۃ جب نکالنی ہے تو زکوٰۃ نکال کے پھینک نہیں دینی ہوتی، زکوٰۃ نکال کے دریا میں نہیں ڈالنی ہوتی، بلکہ مستحق کو دینی ہوتی ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جن کے صدقے یہ نظام موجود ہے کہ ہم زکوٰۃ کا فائدہ اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اموال نکال کے گراؤنڈ میں رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ ان مالوں کو لے کر غائب ہو جاتی تھی. ان کی سوسائٹی کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ سب سے افضل اپنے ہی قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، تو اگر وہ مستحق ہیں تو آج کی زکوٰۃ، ہماری زکوٰۃ کا فائدہ ہماری سوسائٹی کو پہنچتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مستحق کون ہے. مستحق کا نام ہے شرعی فقیر. کیا نام ہے مستحق کا؟ مانگنے والا فقیر نہیں، اس لیے لکھا ہے شرعی فقیر. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بہت سارے مواقع پر
آپ مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے زکوٰۃ دے دی، لیکن زکوٰۃ اصل میں ادا نہیں ہوئی ہوتی، مالک بنانا نہیں پایا گیا ہوتا. تو ایک چیز ہے تملیک. کیا چیز ہے؟ تملیک. یہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تیسری جو چیز ہے، آپ کے ذہن میں سوالات کھڑے ہوتے ہیں، یہ پھپھو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھابھی کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، ستلی ماں کو دے سکتے ہیں، کس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. مستحقین زکوٰۃ کے تعلق سے ہم تینوں باتوں پر اللہ نے چاہا تو تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. مستحق زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ شرعی فقیر. ڈیفینیشن تو ابھی آتی ہے، پہلے ذرا اسکرین کے بجائے میری طرف دیکھیں. شریعت نے ایک لیول آف غربت کو سامنے رکھ کے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ جو اس لکیر سے نیچے ہوگا اس کو زکوٰۃ دینی ہے، جو اس لکیر سے اوپر ہوگا اس کو نہیں دینی ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں. کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ یہ اس سے اوپر جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اوپر دیتے ہیں اور لے بھی نہیں سکتے. بات ہے، دینے والا کیسے لے سکتا ہے؟ اب یہ ان دونوں کے درمیان، اس پر نہ تو زکوٰۃ بنتی ہے نہ یہ لے سکتا ہے. دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری پر قربانی واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے اس پر نہ قربانی واجب ہے نہ صدقہ فطر واجب ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تیسری کیٹیگری کیا؟ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. درمیان کی کیٹیگری کیا؟ جو لے تو نہیں سکتا لیکن اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، لیکن اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، قربانی واجب ہوگی. اور پہلی کیٹیگری ہے جس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی واجب ہے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، شریعت کی تعلیمات کی حکمت دیکھیں آپ. ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ اصل میں ہم شارٹ کٹ میں مسئلے پوچھتے ہیں. جی پوچھ لو ذرا کسی سے، کسی سے بھی پوچھ لو. ایک تو نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے نہ سامنے والے کے پاس وقت ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھائے، حکمتیں بتائے. جمعے کے بیان میں بھی ہم بالکل آخر میں جاتے ہیں. حکمت پہ غور کیجئے کہ شریعت یہ کہتی ہے اس غربت کی لکیر سے جو نیچے ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ زکوٰۃ لے. جو اس سے اوپر ہے وہ ایک درمیانے درجے کا آدمی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اب وہ معیار ہے کیا؟ اس لکیر کے جو نیچے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اب جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ افراد، یعنی وہ افراد سے مراد یہ ہے وہ باتیں جس میں پائے جائیں گی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ، تو یکم شعبان المعظم 7 اپریل کے حساب سے 860 روپے فی تولہ چاندی اور 45,150 روپے بنے. اتنے پیسے اس کے پاس قرض ورز کو نکال کے نہ ہوں، قرض کو نکال کے نہ ہوں. آج ایک بہت بڑی تعداد میں غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوئے. کون ہوئے؟ جن کے پاس یہ کیٹیگری بھی نہیں ہے. اور آگے چلتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر کسی قسم کا مال تجارت وغیرہ نہ ہو. ٹھیک، یہاں تک تو بات وہ تھی جو زکوٰۃ فرض ہونے میں آپ نے سنی. اب ایک نئی بات جو ابھی تک آپ نے نہیں سنی، وہ نئی بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کی اضافی چیزوں کا بھی اعتبار ہوگا. زکوٰۃ فرض ہونے میں تو نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے کلیئر ہو گیا نا. جو لے رہا ہے یہ دیکھیں گے جیسے گھر میں اضافی برتن بانڈے، اضافی چیزیں، ڈیکوریشن آئٹم، یہ کتنے کا بنتا ہے. جو بیسک ضروریات زندگی ہیں اس کو حساب میں نہیں لگائیں گے، جیسا کہ فریج ہے ضروریات زندگی میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے چرپائیاں ہیں، بستر ہیں مہمانوں کے لیے. ضروریات زندگی سے زائد چیزیں مل ملا کے اگر 45,000 کی بنتی ہے آج کے زمانے میں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، تقریباً 45,000 کی.
52 तोला चांदी नहीं है, 7.5 तोला सोना नहीं है, लेकिन वही मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर इसके पास क्या हो 52 तोला मालियत के बराबर चीज़ें ना हो। अगली चीज़, सिर्फ सोना है, निसाब से कम था तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो रही थी, लेकिन अगर किसी के पास सोना 1 तोला भी है और उसकी कीमत आजकल 52 तोला चांदी से ज़्यादा है, तो ये भी ज़कात नहीं ले सकता। ये ज़कात लेने की बात हो रही है। अच्छा, शरीयत में बड़ी आसानी है। आप कह रहे होंगे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अब इसमें एक आसान पहलू मैं बताता हूँ कि ज़ाहिर बात है जो गरीब है उसकी मदद करनी है, उसका क्या रास्ता हो। रूल्स को फॉलो किया जाएगा, रूल्स को क्रॉस नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक दर्दमंद आदमी आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, जिस पर मुश्किलात में है, बच्चे की शादी है या किसी का घर में ऑपरेशन है, बीमारी है या कोई हादसा हो गया, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं ज़कात तो इसको नहीं दे सकते, मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है। अब आप ये देखें कि इसकी जो बालिग औलाद है, अगर 15, 17, 20 साल की बालिग औलाद है, इस उम्र में आमतौर पर जेब खर्च पर औलाद चल रही होती है, कमा नहीं रही होती, तो घर के किसी ऐसे फ़र्द को दे दें जो साहिब निसाब नहीं है, जिस पर जो ज़कात ले सकता है। शौहर अगर नहीं ले सकता, बीवी ले सकती है तो बीवी को दी जा सकती है। बीवी के पास सोना है, शौहर के पास नहीं है, अब तक ज़कात फ़र्ज़ होने के ताल्लुक से ज़कात बताइए, और ज़कात लेने के ताल्लुक से जितनी भी बातें बयान हो रही हैं, ये पूरी कंपनी और पूरे घर की नहीं हो रही, एक एक फ़र्द की हो रही है। हर फ़र्द इनफिरादी तौर पर अपना हिसाब लगाएगा। बाद सूरतों में बीवी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, शौहर पर नहीं होती। इसी तरीके से ज़कात देने के एतबार से देखा जाएगा, शौहर नहीं ले सकता उसको ना दें, बच्चों को दे दें, बालिग हों तो। नाबालिग बच्चे बाप के ताबे होते हैं। अच्छा, वो सवाल उन्होंने एक और किया था कंपनी वाला कि कंपनी के 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर ज़कात देता है, दूसरा नहीं देता, तो कंपनी में भी यही उसूल है कि दूसरा पार्टनर, पहला तो ये सवाल होता है कि ज़कात क्यों दे, हैं भाई? हो सकता है वो लॉस में हो, कर्जा उस पर चढ़ा हुआ हो। लोग एक काम तो नहीं करते ना, कई तरह के काम करते हैं। वो मकान बना रहा हो और उसने किसी से कर्जा लिया हो और उस कर्जे को निकाल के उसको बचता ही ना हो, तो कंपनी के अंदर भी दूसरा पार्टनर बाउंड नहीं है कि अगर एक पार्टनर ज़कात दे रहा है दूसरा भी देगा, और ना इसको कंपनी की अखराजात में डालना चाहिए। इसको ड्राइंग्स में लेना चाहिए कि आपने पैसे उठा लिए हैं, उसमें लें आप कि जी फला पार्टनर ने इतने पैसे उठा लिए, वो किस लिए उठाए हैं वो जाने, उसका काम जाने। एक पार्टनर अगर ज़कात देता है दूसरे पर भी लाजिम हो ज़रूरी नहीं है, शराइत पाए जाएंगी तो उस पर लाजिम होगी। अब उसका इनफिरादी फ़ेल है, वो निकाले या ना निकाले, उसका ना निकालने का वबाल इसके पार्टनर पर नहीं आएगा। अब शरीफ फ़कीर आपने समझ लिया कि जनाब एक गुर्बत की एक लकीर है, उसके नीचे जो लोग होंगे उन्हें शरीफ फ़कीर कहा जाएगा। अब बात यह है कि शरीफ फ़कीर को देनी किस तरह है, उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर आपने ज़कात की रकम ली, एक देग बनवाई और दस्तरखान बिछा के गरीबों को खिला दी। जो दस्तरखान का खाना होता है ये, इससे कोई मालिक नहीं बनता। भाई शादी ब्याह में आप आए हैं, कोई दावत हो रही है, इतना इख्तियार होता है जितना चाहें खा लें, वो मिल्कियत में नहीं आता, मालिक बनाना ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी की डॉक्टर फीस है या ऑपरेशन फीस है, बराह रास्त हॉस्पिटल के एक्सपेंस अदा कर दिए जाते हैं, तो उसको मालिक बनाना तो नहीं पाया गया। तो पैसे उसके हवाले कर दें, वो फिर अपने हाथ से फीस अदा कर दे डॉक्टर की। आपको इत्मीनान चाहिए तो आप ज़्यादा उससे पर्ची मांग लें, ये हो सकता है। लेकिन बंदों के साथ रियायत करनी चाहिए, इज़्ज़त नफ्स का लिहाज करना चाहिए। छोटी छोटी रकम पर पर्ची मांगे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद लोग ज़कात के ताल्लुक से बड़े वो हो जाते हैं, जी इसको हम घर दिला के देंगे तो ये बेच के खा जाएगा। भाई आपका वो गरीब है, इस बात का मुस्तहिक है कि ज़कात वसूल करे, आप दे दें। अगर बेच के खाता है क्या करेगा?
اگر تو وہ نشئی ہے، شرابی ہے تو ایک الگ بات ہے، بیچ کے اگر کھاتا ہے اور ضروریات زندگی میں صرف کرتا ہے تو کیا حرج ہے، اور اگر بالفرض بیچ کے کسی غلط کام میں بھی خرچ کرتا ہے، پتہ ہے تو نہ دیں پھر، یا ایک دفعہ کیا تو اگلی دفعہ وہ کیا کرے گا، آپ اس کو منع کر دیں گے۔ تو چھوٹی موٹی رقم جب غربا کو دیں تو اس بات کی طمع نہ کیا کریں جی ہم حساب لیں، نہیں، یہ ان کا حق تھا، ان کو چلا گیا، ہم نے اللہ کے لیے رضا کے لیے دیا تھا، ہم بھول جائیں، کتنا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ غلط کریں گے تو ان کا وبال ان پر ہوگا۔ اس طریقے سے بعض اوقات عزت نفس متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے ایک ہاتھ سے دی جائے دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، پردہ پوشی کے ساتھ دی جائے، سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈا جائے۔ تو مالک بنانا شرط ہے، کوئی ایسی صورت نہ پائی جائے کہ مالک بنانا نہیں پایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو مدارس میں زکوٰۃ جاتی ہے، کسی مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، بجری آنی ہے، سیمنٹ آنی ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، براہ راست زکوٰۃ اس میں نہیں لگ سکتی۔ اہل مدرسہ اس کا ایک خاص اہتمام کرتے ہیں، پہلے ایک شریف فقیر کو بٹھاتے ہیں، اس کو رقم دیتے ہیں، یہ جی زکوٰۃ آئی ہے، وہ شریف فقیر کہتا ہے یہ میں نے مدرسے کے لیے دی، پورا مالک بنانے کے بعد پھر دی جاتی ہے۔ تو یوں آپ سمجھیں کہ جی آپ نے بل ادا کر دی، یوٹیلیٹی بلز، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں، ایک خاص فریضہ ہے، جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے اسی طریقے کے مطابق اس کی ادائیگی ہوگی۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، تملیغ ہو گیا ہمارا۔ اگلا ٹاپک ہے کس رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے اور کس کو نہیں دی جا سکتی۔ دو طرح کے رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دی جا سکتی، ایک جو آپ کے دادا، نانا، نانی، آپ کے آبا و اجداد ہیں، آپ کے باپ اور ان کے والد، آپ کی والدہ کی والدہ، ان کی والدہ، اور جو آپ کی اولاد ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا پڑپوتا، جو آپ کا نسب اوپر ہے اور جو آپ کا نسب نیچے ہے براہ راست، ان دو طرح کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میاں بیوی کو اور بیوی شوہر کو، یہ دو طرح کے رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ بھائی مستحق ہے، دے سکتے ہیں، چچا مستحق ہے، دے سکتے ہیں، پھپھو مستحق ہے، خالہ مستحق ہے، یہاں تک کہ سوتیلی ماں ہے وہ مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں، ساس سسر مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں، سالہ مستحق اس کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ کی دکان پر سینکڑوں لوگ آتے ہوں گے، کون کس حال میں ہے آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ملازمین آپ کی دکان میں کام کرتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی باتیں عام طور پہ آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہے، فلاں کے پاس تنگی ہے، دشواری ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، چونکہ ان کے معاملات کا ہمیں معلوم ہے تو پھر یہ بے حسی ہوگی کہ ہم ان کے کام نہ آئیں۔ تو پہلا جو حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر جو ہے پڑوسی ہیں، ہم پیشہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بھئی آپ کی مارکیٹس میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، حادثات پیش آ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، روڈ پر آ جاتے ہیں، یہ آپ کے ہم پیشہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ملازمین ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جناب یہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت دو چیزیں ضروری ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو آپ اس کو بونس دیتے ہیں، پہلے سے پتہ ہے آپ اس کو بونس دیتے ہیں، تو جب آپ پہلے سے دیا جاتا ہے بونس تو وہ جسٹ لائک اے سیلری ہے۔ زکوٰۃ کو سیلری میں تھوڑی دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ کو تو الگ سے واجب ادائیگی کے طور پر دینا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ جناب آپ بونس میں زکوٰۃ دے دیں گے اس کو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اسی کو دے کر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے کام آئے گا، میرا وفادار رہے گا۔ عمل اللہ کے لیے کرنا تھا، آپ نے کسی اور کے لیے کیا، تو یہاں نیت درست کرنی ہے۔ ٹھیک ہے مستحق ہے تو دیں، لیکن نیت یہ نہ رکھیں کہ یہ جناب میرے کام آئے گا اور میرا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائے گا اس لیے دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، ورنہ نیکی نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق ہے، تو نیکی نہیں ملے گی۔ ہمارے تین اہم جو مراحل ہیں وہ پورے ہوئے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ عمومی شرائط۔
دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ مال اموال، آواز نہیں نکل رہی اب. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آواز نکالنے کا کوئی طریقہ اپناتے ہیں. جن حضرات کی سفید داڑیاں ہیں ان کے علاوہ ایک دفعہ اگر آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے سستی دور ہو جائے گی. وہ بھی اٹھ جائیں. وہ اپنے آپ کو بوڑھا کیوں سمجھتے ہیں؟ چلیں جی، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. کیوں جی، سستی دور ہو گئی ہے؟ بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی پہلے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہیں، ان کی کچھ کالز لیتے ہیں ہم، اور پھر ہم آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہ ہو اور وہ مجبور ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ زکوٰۃ تو وہ عمل ہے کہ جو صاحب استطاعت شخص پر واجب قرار دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر یہ جو لکیر میں نے بیان کی ہے، ہزاروں لوگ اس لکیر سے اوپر ہوتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید فقان حمید نے کثیر مقامات پر ہمیں صدقے کی ترغیب دلائی ہے. وہ ہوتا ہے نفلی صدقہ، نفلی عطیہ، جس کے ہزار فائدے ہیں، بلکہ ہزار سے بھی زیادہ فائدے ہیں. وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، اس سے آفات دور ہوتی ہیں. تو جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اس کو ہم اپنی صاف رقم سے اس پر خرچ کریں گے. خاص طور پر جو سادات ہیں، مشہور تو یہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاشمی میں علوی بھی آ گیا، عباسی بھی آ گیا، اسی طریقے دو اور قبائل بھی ہیں، اور سید بھی آ گئے. یہ پاک حضرات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میل ان کو دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ان حضرات کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو پاک رقم ہے، صاف رقم ہے، وہاں جو ہے اس کے ذریعہ ادائیگی کی جائے. جی اگلا سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان فرمائے، اگر کوئی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. پہلے تو اعتماد ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی کہیں فراڈ تو نہیں کر دے گی، آپ کی رقم غلط جگہ تو نہیں لگا دے گی. اگر اعتماد ہے تو ذمہ داران موجود ہیں شہروں میں. الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی دین متین کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا فوکس دین کی خدمات ہیں، یعنی دین کی بات آگے پہنچانا. مدارس کھول کر بچوں کو حفظ کرا کے، ناظرہ کرا کے، نیو مسلم کورس ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے، یو کے میں بھی ہو رہا ہے. نیو مسلم کورس کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اب ان کو دین سکھانا، آگے کیسے گزارا جائے. میں نے خود الحمدللہ یہ کورس ڈیزائن کیا تھا، اور یہ کورس ساؤتھ افریقہ میں پہلی دفعہ ہوا. جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں سکھائیں، ہم کریں کیا. تو ان کے لیے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. نہ جانے کون کون سے محاذ پر دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، جائز جگہوں پہ خدمت کر رہی ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جی. کسی کو ضرورت زندگی کی چیزیں اگر ہر مہینے دے دی جائے تو کیا اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور اس کو مالک بناتے ہیں آپ، ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں سفید پوشی نہیں ہے. رقم چھوٹی سی ہوتی ہے، جیب میں ڈال دی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیا دیا ہے. مطلب چیزیں دیں گے جب بھی جائز ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار کریں جو دوسرے کی عزت کے قریب سے قریب تر ہو. اسی لیے علماء نے لکھا آپ عیدی کہہ کر دے دیں، آپ تحفہ کہہ کر دے دیں. مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے لے گا نہیں، تو آپ زکوٰۃ نہ بولیں، بھئی تحفہ ہے تو، عیدی ہے تو، تاکہ وہ لینے پر راضی ہو. عزت نفس پر زد ڈال کے اس کی عزت اچھال کر زکوٰۃ دی جائے، ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. جی ہمارے ناظرین جو حاضرین ہیں ان میں سے کسی کا سوال ہو؟ جی. آپ نے عیدی وغیرہ کے حوالے سے فرمایا عیدی کہہ کے دے دے، تحفہ کہہ کے دے دے، تو
تو اس میں دینے والے کے لیے کیا نیت ہونا ضروری ہے یا وہ عیدی کی نیت سے ہی دے تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟ نہیں، نیت زکوٰۃ کی کرے گا. اور آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک شعار ہوتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، کسی پر حج فرض اور وہ عمرے تو کرتا رہے، حج نہ کرے. عمرہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. اسی طریقے سے کوئی نفل نماز پڑھتا رہے اور فرض نماز نہ پڑھے تو یہی کہا جائے گا کتنا نادان آدمی ہے. جو فرض قرار دی گئی ہے، جس کی تاکیدیں ہیں، جس کے چھوڑنے کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا، اللہ کے غضب کو ابھارنا قرار دیا گیا، وہ نہیں کر رہا، نفل نماز پڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے مستحق لوگوں کو اگر آپ پورا سال دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اگر آپ کو پتہ ہے وہ مستحق ہیں تو. جی جناب. میرا کوشچن ہے کہ اپنا نام بھی بتا عامر دیں. نعمان میرا نام ہے جی جی. اور پریزیڈنٹ گجرات چیمبر آف کامرس یونیورسٹی کا. میرا کوشچن ہے کہ کسی کو اگر دو کوشچن ہے کہ کسی کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں؟ پھر اس کا جواب یہ کہ بتانا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ رمضان میں اکثر ہوتا ہے یہ کہ مختلف ویلفیئر آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں شہر میں وہ زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں، یا تو ہسپتال بنانے کے لیے یا پھر ادویات کے لیے. اس کے لیے کیا ادویات کے لیے زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، جو رفائی کام ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں کہ جہاں امیر غریب کا فرق نہیں رکھا جائے گا. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں احتیاط کی جائے جو امیر غریبوں کا فرق نہ رکھیں، کیونکہ زکوٰۃ کا پہلا حق ہے جو غریب ہے. کچھ ہسپتالوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ پوچھتے ہیں اپنے پیشنٹ سے، بہت سارے ہسپتالوں میں فارم ہوتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو یہ فارم بھر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ صرف مستحقین کو ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک پرابلم ہے، ایسے جو ادارے چلاتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ادارے میں ایک مفتی کنسلٹنٹ کے طور پر ہونا چاہیے اور پاورفل ہونا چاہیے. جو بات وہ کہے آپ اس پر عمل کریں کہ بھئی آپ یہ کرو یہ نہ کرو. کیونکہ اس طرح کے ادارے بعض اوقات شریف فقیر کی ملکیت نہیں بنا رہے ہوتے، بس وہ رولنگ میں پیسہ چلا رہے ہوتے ہیں اور تملیغ کی جو شرط ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. غریب کی مدد ہونی چاہیے. راستے بند نہیں کرنا چاہتے ہم، لیکن تھوڑا سا راستہ درست کر لیں. صرف یہ ہم التجا کرتے ہیں. یہ اس لیے التجا کرتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا ہے. تو کچھ ہسپتال ایسے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. لیکن ایسے ہسپتال جہاں امیر غریب کا فرق نہ رکھا جائے، ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے. جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ان کا اہتمام ہے، صرف غریب کو ہی جاتی ہے، مستحق ہی کو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد حسن مٹو میرا نام ہے جی. میرا کویسچن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائمنڈز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ویئر گولڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو اس پہ ذرا بریف کر دیں. شکریہ. اس کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے جو آج لیکچر دیا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے. جو زکوٰۃ کی چیزیں گنی ہم نے اس میں ڈائمنڈ تھا؟ ڈائمنڈ کا آپ نے نام تو نہیں لیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر کوئی بیچتا ہے ڈائمنڈ تو پھر وہ کس میں آ جائے گا؟ مال تجارت میں آ جائے گا. بیچنے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوگی. ڈائمنڈ خود ایک ایز اے آئٹم اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالکل صحیح سنا ہے آپ نے جناب. جی میرا نام ہارون شوکت ہے، میں کپڑے کی تجارت سے منسلک ہوں. ایسا سننے میں آیا کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اپنے مال تجارت میں سے وہ مال جو بے وقت ہو جاتا ہے یا اس کی جو سیلیبل نہیں ہوتا اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا یہ کسی صورت میں جائز ہے؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کے مضمر پاسبل ہے، جائز ہے. اچھا ٹھیک. ابھی جو میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں. جی پوچھنا یہ تھا مفتی صاحب سے کہ جس شخص نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے ابھی مسائل سیکھے زکوٰۃ کے، تو وہ کہاں سے اپنی زکوٰۃ دینا شروع کرے گا؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے بجائے مختلف بندوں کو راشن دے دیا جاتا ہے، آٹا دال چینی وغیرہ. جی جی. اس میں کچھ تو مستحق جو ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے
اور کچھ جو اس کے مستحق نہیں ہوتے ان کو بھی چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی وہ سارا خریدا ہے۔ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بیان کر چکا کہ آٹا، راشن وغیرہ زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، تو دیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ کہ بانٹنا شروع کر دیا جناب، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خاص طور پر جو سرکاری فنڈ میں بینکوں سے کٹ کے زکوٰۃ جاتی ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، برا حال ہے۔ وہ جگہیں کہ جہاں مستحق تک پہنچنا نہ پایا جائے ان جگہوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ چوتھا مسئلہ، ہمارا چوتھا نقطہ، لاسٹ پوائنٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہیں آپریشنل مسائل کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے لگتا ہے تو نیت کی کہ نہیں کی، کسی نے ہمارے پیسے دینے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طریقے سے بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، کیا شوہر دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جناب، پچھلی سالوں کی زکوٰۃ کیسے دی جائے جو آپ نے سوال پوچھا تھا، کن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو ون بائی ون ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سارے اعمال میں نیت فرض ہے، تو زکوٰۃ میں بھی صرف دل میں یہ بات ہونا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کافی ہے۔ زبان سے اس کو عیدی کہیں، تحفہ کہیں، عطیہ کہیں، قرض کہیں، قرض بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نیت ہونی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی نے دے دی، کوئی مستحق آیا اور نیت دل میں بالکل نہیں تھی، دے دی، پھر یاد آیا کہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا، اگر تو وہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی مال اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، اب بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اتنی رعایت اور رخصت موجود ہے۔ یہ دارالافتاء اہل سنت نے ایک کتاب شائع کی ہے، دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے دارالافتاء اہل سنت، اس کتاب کے اندر 400 فتوے ہیں صرف زکوٰۃ پر، اور ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں۔ اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، نالج بڑھانے کے لیے ضرور پڑھیے، اور اس میں بہت سارے مسائل آسان انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو نیت کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے اس میں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ جو نقطہ ہے بڑا ہی اہم ہے۔ کیا یہ نقطہ؟ ایک آدمی جو ہے مارکیٹ میں ڈوب جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، اتنا مقروض ہو جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ کے اس نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب میں نے زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، یہ بیچارہ مستحق ہے، میرے جو 5 لاکھ نکلتے ہیں کیا میں زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ لوں؟ لکھ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لکھ لینے سے زکوٰۃ ادا، طریقہ یہ ہے کہ لفافے میں ڈالیں 5 لاکھ روپے، بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہیں، لفافے میں ڈال کر اس کو کہیں یہ آپ کو میں نے تحفہ دیا۔ کیا دیا؟ تحفہ اس کو دے دیا آپ نے۔ آپ اس کو کہیں کہ ذرا دیکھو کتنے پیسے ہیں، تم نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، 2 مجھے لے لیں۔ چھین تک سکتے ہیں اس کو، آپ کی رقم ہے، یعنی آپ کی رقم سے مراد یہ ہے جو پہلے کھاتے میں تھی جس وجہ سے وہ مقروض ہوا آپ کا، اس حساب سے آپ نے اس سے لینے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھیں۔ نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صدقے کے گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کی نظر کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جو ملا تھا وہ صدقہ تھا اور تم جو مجھے دو گی وہ گفٹ ہوگا۔ ملکیت چینج ہوگی نا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس نے وہ مستحق زکوٰۃ تھا اور اس نے اپنی بچی کی شادی کی اور ہمیں بھی دعوت میں بلوایا ہے، ہم کھا سکتے ہیں جا کر؟ تو دیکھیں اس پوری دعوت میں اگر وہ 1 لاکھ روپے کی دعوت خرچ ہوئی ہے، 1 لاکھ روپے کا کھانا آیا ہے، آپ 200 روپے کا کھانا کھا لیں گے؟
اتنی تو اجازت موجود ہے، نو ڈاؤٹ. اور اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جی یہ تم زکوٰۃ لے لو اور اس سے دکان خرید لو اور مجھے تحفے میں دے دو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے مال سے ہی فائدہ اٹھایا ہے، ٹوٹل فائدہ اٹھایا ہے. ایک تو وہ کھانے والی میں نے مثال دی، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، وہ اور چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہو جاتا ہے. آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دی، وہ مالک بن گیا، اب وہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے، آپ کو بھی رقم دے سکتا ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اب آپ اپنی رقم جو سابقہ واجب الادا تھی وہ اس سے وصول کر لیں. یہ ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے مستحق زکوٰۃ مقروض کو زکوٰۃ بھی دے دی جائے اور قرضہ بھی ادا ہو جائے، یعنی وہ قرضہ ادا کرنے کے بھی قابل بن جائے. وہ رقم جو آپ نے لوگوں سے لینی ہے، ریسیویبل اماؤنٹ جو آپ نے وصول کرنی ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ جناب وہ دن آ جائے جس دن زکوٰۃ فرض ہونی ہے اور آپ بیلنس شیٹ بنائیں اور زکوٰۃ کی فوری ادائیگی کریں، اس میں تاخیر نہیں ہے. ایک چیز میں تاخیر ہے، جو رقم آپ نے لوگوں سے لینی ہے وہ بنتی ہے 10 لاکھ روپے. سال کا وہ دن آ گیا جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس رقم پر جو لوگوں سے لینی ہے آپ زکوٰۃ بعد میں نکالیں، اجازت موجود ہے اس کی. لوگ سوال کرتے ہیں جی ایک آدمی وہ پیسے دیتا ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو رقم لوگوں نے دینی ہے اس رقم کی فوری زکوٰۃ نکالی جائے، ضروری نہیں ہے. اگر تو روٹین کی رولنگ ہے 2-3 مہینے بعد سال بعد آ جاتی ہے تو 7 نکال دینا بہتر ہے، اس کو بھی شمار کر کے نکال دی جائے. بعد میں آئے گی تو بھاری ہو جاتی ہے زکوٰۃ نکالنا. اور اگر کسی نے 10 سال بعد رقم دی آپ کو تو اس رقم کی 10 سال کی آپ کو نکالنی پڑے گی. اگلا ایک اور مسئلہ ہے جناب، زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے؟ 2 پارٹنر ہیں، کون کرے؟ ہر ایک اپنے اپنے حصے کی کرے گا. 2 پارٹنروں کا مال برابر ہو یہ بھی ضروری نہیں، شیئرنگ برابر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. پھر اس ہر ایک کی پرسنل لائف جدا گانا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر شرائط پائی گئی نہیں پائے گی اس کے مطابق وہ ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی ماں باپ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان سے پوچھ کے ادا کر دے، بیوی کی کرتا ہے ان سے پوچھ کے ادا کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص دوسرے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے اس سے پوچھ کر ادا کر سکتا ہے، اس میں رعایت موجود ہے. آگے چلتے ہیں جناب. آپ کا سوال تھا کہ بعض لوگ دکان میں جو چیزیں بک نہیں رہیں ان کو زکوٰۃ میں دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کرنسی ہی میں دینا ضروری نہیں ہے، گڈس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اگر کسی کی دکان میں مال پرانا ہو گیا ہے تو دیکھیں ہم بیچ رہے ہوتے ہیں فیشن کے مطابق، ہم بیچ رہے ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ چیزیں، اور مارکیٹ کے اندر اعلیٰ معیار کی چیزیں بھی فیشن بدلنے سے گاہک کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی کوالٹی کم ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے تک پہنچنی ہے وہ عام طور پر اسی کوالٹی کی چیزیں پہنتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ کہ صدقہ اور خیرات میں یہ ضروری ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دی جائے، لیکن جب آپ اس چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے، قیمت مثال کے طور پر آپ کو 50,000 زکوٰۃ نکالنی تھی اور مال جو ہے اس کی کرنٹ ویلیو ہے 50,000، لیکن آپ نے خریدا تھا یہ 5 لاکھ کا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بولیں کہ جناب میں نے 5 لاکھ کا خریدا تھا تو اس مال کو میں نکال کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ سمجھ لوں. نہیں، دیکھا جائے گا کہ آج اس مال کی ویلیو کتنی ہے. کرنٹ ویلیو کے مطابق اس مال کی جو ویلیو بنتی ہے، آپ نے دیکھا اس کی ویلیو بنتی ہے 50,000، آپ کو زکوٰۃ دینا تھی 1 لاکھ روپے، آپ نے 50,000 کی مد میں یہ مال دے دیا، 50,000 کیش دے دیے. دیکھا جائے تو غریب کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوا، اس کو بگ کوانٹٹی مل گئی، ان کا زیادہ فائدہ ہو گیا. تو جو ایسا سامان ہے اس کی بس مالیت تھوڑی سی زیادہ ہی لگا لی جائے، اس میں احتیاط ہے، بجائے اس کے کہ ہماری آخرت میں گرفت ہو. چلو ہم زیادہ وسعت کرتے ہوئے 50 کے بجائے یہ سوچ لیں کہ نہیں اس کی مالیت جو ہے وہ 40 ہوگی، کم لگا لیں تھوڑی سی اور، تو اس میں زیادہ احتیاط ہے. اسی طریقے سے
لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلیٹ ہم نے لیا تھا بیچنے کے لیے، لیا تو تھا 20 لاکھ کا، اب اس کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے۔ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کے ریٹ کا اعتبار ہے۔ آپ ڈالر چینج ہوا ہے نا، تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے، کسی نے باہر سے مال منگوایا کم پیسوں کا آیا تھا، آج کی ویلیو اس کی زیادہ ہو گئی ہے آٹومیٹکلی طریقے سے۔ تو زکوٰۃ جس دن فرض ہو رہی ہے، جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو ان چیزوں کی ویلیو کرنٹ ڈیٹ کے حساب سے لکھیں گے، کم ہو جائیں تو کم لکھیں گے، زیادہ ہو جائیں تو زیادہ لکھیں گے۔ چلے جی، بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے، علماء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں قصد اور نیت ضروری ہے، اس میں تو قصد پایا ہی نہیں گیا، جبر پایا گیا ہے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی وہ۔ اور آج کل تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے اس بات کی سہولت دی ہے کہ آپ اپنا فارم بھر کر یہ بتا سکتے ہیں بینک کو کہ جناب ہم اپنی زکوٰۃ ہم خود ادا کریں گے۔ تو اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں یہ بھی کریں کہ ہم خود ادا کریں گے اور خود ادا بھی نہ کریں۔ تو خود ادا کرنا ضروری ہے، دنیا کا حساب نہیں دیکھنا، آخرت کو دیکھنا ہوگا۔ جی جناب، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ، آپ کا سوال تھا۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے، جس پر فرض ہوتی رہی، سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، تو اس کے ذمے وہ قرضہ بنتی رہی۔ کیا بنتی رہی؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس ہر سال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی تھی اور 5 سال اس نے نہیں دی۔ آج اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے اس کے پاس آج؟ 10 لاکھ روپے۔ آج 10 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی 5 سالوں کی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت قرضہ نکالنا ہوتا ہے نا، تو جو قرضہ اللہ کا ہے وہ بھی نکالنا ہے، جو واجب الادا تھی اس کے اوپر وہ قرضے میں شمار ہوگی، نکالنی پڑے گی، تو نکالنا ضروری ہے۔ ہماری آخری بات، بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات کہہ سکتے ہیں آپ، جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، لیکن حرام کی مد میں ملا ہے، سود سے کمایا ہے، رشوت میں کمایا ہے، ناپاک چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو پاک چیزوں کا میل ہوتی ہے، پہلے سے ناپاک ہو اس پر زکوٰۃ کیوں ہوگی؟ تو حرام کی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ حلال کی آمدنی پر۔ اسی طریقے سے 5 چیزیں میں نے گنوائیں، جو 5 چیزوں کے دائرے میں نہیں آتی، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ طویل اس کی فہرست میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ ایک شخص کے پاس 1 نہیں 10 بنگلے ہیں، کرائے پہ دیوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مارکیاں ہیں 1 نہیں 2، جی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ٹرانسپورٹر ہے، زکوٰۃ ان چیزوں پر نہیں ہوگی۔ سیلری پرسن ہے، سال میں جو کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، جس دن زکوٰۃ کا دن آتا ہے اس دن دیکھا جائے گا کچھ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لائق تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بہت آسانیاں ہیں شریعت میں۔ جی جناب، زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، یعنی میتھڈ آف زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سارے حساب کتاب والے لوگ ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی، خاص طور پر جو کاروبار نہیں کرتے، چھوٹے سطح پہ کاروبار کرتے ہیں۔ چھوٹی سطح پہ کاروبار کرنے والے بیلنس شیٹ کبھی بناتے ہی نہیں ہیں، بس ایک حساب کتاب ذہن میں رکھتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ، زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے جناب؟ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلامی تاریخ کا تعین، اور جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں، ایسٹس ہیں، ان کی کرنٹ ویلیو کیا ہے، یہ آپ نے بنا لی۔ اب آتے ہیں جناب، پہلے یہ سمجھیے اس پورے حساب میں 5 لاکھ بنے ہیں جو زکوٰۃ کی قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں، ان کی مالیت کتنی بنی ہے؟ 5 لاکھ روپے، اور 3 لاکھ روپے مختلف مد میں قرضہ بنا ہے۔ 5 میں سے 3 لاکھ نکلے، کتنے بچے؟ 2 لاکھ کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اب ہم ایک چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹ کیسے بنا۔ ایک شخص کے پاس سونا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے۔ چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ 50,000 روپے۔ کرنسی اس کے پاس ہے 80,000 روپے کی۔
ठीक है जनाब, प्राइस बांड है उसके कितने 70,000 रुपये के, माल तिजारत है उसके पास 1 लाख रुपए का। तो ये सब काबिल ज़कात अम्वाल हैं। जो आपकी रकम प्राइवेट फंड में जमा होती है वो भी आपकी रकम है, जीपी फंड में जमा होती है, नौकरी पेशा हजरात की बात हो रही है, आप तो सेठ हजरात हैं, या आपकी कंपनी है और प्राइवेट फंड आपने कायम किया हुआ है तो मुलाजमीन के ताल्लुक से ही मसला है। तो काबिल ज़कात चीज़ों को सामने रखा तो 5 लाख रुपए बने, कर्जा लिया हुआ था 1 लाख रुपए, एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी किस्तों पर, उसके अभी पैसे रहते हैं कितने अपना 80,000 रुपये, पार्टियों की पेमेंट रहती है कितनी 1 लाख रुपए, और गुज़िश्ता साल की ज़कात देनी थी कितनी बचती है 20,000 रुपये, 3 लाख रुपए इस पर वाजिबुल अदा है। तो ज़कात निकालने के लिए सबसे पहले ये बैलेंस शीट बनेगी कि जो जो चीज़ें काबिल ज़कात अम्वाल हैं, जो जो आपका माल है जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, उनकी मालियत कितनी बन रही है, उनकी जो मालियत बनेगी फिर इसके सामने आप दूसरी शीट बनाएंगे कि आप पर कर्ज़ा क्या है, ड्यू क्या है, वो क्या चीज़ें इनको आपने माइनस करनी है। बाकी कितने बचे, जितने भी बाकी बचे 40 से तकसीम कर लें ज़कात निकल आएगी। तो जितनी भी अमाउंट बनती हो 40 से तकसीम कर लेंगे तो ज़कात निकल आएगी। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, किसी फैक्ट्री के अंदर खाम माल पड़ा हुआ है, खाम माल की प्रोडक्ट बनानी है, ये भी माल तिजारत है। प्राइवेट फंड का जिक्र नहीं हुआ था, शीट में उसका जिक्र भी है। आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं, देखें बहुत सारी चीज़ें आप मौजूद हैं, डिटेल हमने बता दी हैं और उसके मुताबिक जो है मसाइल हल किए जा सकते हैं। हम सिर्फ 10 मिनट सवाल लेंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन शहजाद नाम है मेरा। माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी ने अमानत रखी हो किसी के पास कुछ देर के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आया उस पर ज़कात वाजिब होगी? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें अमानत तो यानी आपने किसी को कर्ज़ा दिया है, वो भी एक अमानत है देखा जाए तो। एक होती है अमानत और एक होता है रहन। रहन अगर रखा हुआ है उस पर ज़कात नहीं है। अगर रहन रखवाया, मतलब सोना रखवाया रहन में, उस पर ज़कात नहीं है। मैं पूछ रहा था कि मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हूँ और बीवी के पास जेवर हो, मियाँ उसकी ज़कात दे सकता है, ये नहीं वो आपने बता दिया कि दे सकता। लेकिन मैं थोड़ा और इजाफा करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई हो, नाराज़गी हो गई हो, इकट्ठे ना रहते हो, जब भी दे सकता है। ठीक, पूछ ले उससे, फिर भी दे सकता है, जब तक निकाह में बीवी है उसकी। चलें जी। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक आदमी किसी से कुछ पैसे उधार ले लेता है, उसकी ज़कात जो देने वाले पर लाजिम होगी? कर्जा लिया उसने जी, कर्जा लिया जी, ठीक, ज़कात मालिक पर लाजिम होती है। कर्जा किसने किसी को दिया है, जैद ने बकर को कर्जा दिया, मालिक जैद है या बकर है? जैद मालिक है। ज़कात मालिक पर होती है, जो मालिक नहीं उस पर नहीं होती। तो जिसने कर्जा लिया वो ज़कात क्यों दे? और कर्जे वाले से तकाजा करना कि जनाब तुम ज़कात दो, हदीस में फरमाया गया कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़ियतन फ़हुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे नफ़ा उठाया जाए वो सूद होता है, उससे तकाजा भी नहीं कर सकते। कर्ज एहसान होता है, बग़ैर किसी लालच के देना है, जितना दिया उतना ही वापस ले लेना है। देने वाला जो है वो ज़कात देगा। उसने जहाँ ये नेकी की है, इस पैसे से वो बहुत कारोबार कर सकता था, उसने नहीं कारोबार किया, इसको दिया, तो जब पैसा इसका है तो ज़कात भी वही देगा जो मालिक है। जी 2 सवाल 3 सवाल और लेते हैं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक आमिर है और जलालपुर जटा से मैं तशरीफ़ लाया हूँ। माशाल्लाह। मुझे पूछना यह है कि जो ताजर हज़रात किस्तों का काम करते हैं जी, वो जो पैसा उनके कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, जिनकी किस्तें उन्होंने वसूल करनी है, क्या उस रकम पे हमारा जो है ना वो ज़कात निकालना ज़रूरी है? और इसके साथ टॉपिक से हट के थोड़ी बात यह है कि क्या हम जो किस्तों का काम करते हैं उसके ऊपर जो मार्कअप लेते हैं 10%, 20%, 40%, ये जायज़ है? ये फरमा दीजिएगा। एक होता है नफ़ा, एक होता है मार्कअप। अगर कोई आदमी
बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, अगर कोई आदमी लकड़ी को, वुड को, लकड़ी को लड़की समझकर देखे तो गुनाहगार है। जो सूद नहीं है उसको सूद कहा जाए ये भी गुनाह है। तो अगर तो कोई सूद लेता है तो गुनाहगार है। अगर कोई यानी अल्फाज उसने गलत इस्तेमाल कर लिया लेकिन काम सही करता है, मिसाल के तौर पर जितने भी ताजिर हैं वो माल ख़रीदते हैं कम पैसों में, 2 पैसे रख कर आगे बेचते हैं। वो करियाने वाला हो, वो फर्नीचर वाला हो, वो किस्तों वाला हो, वो कोई और हो, हर तिजारत इसी चीज़ का नाम है कि आप होल सेलर से ख़रीदते हैं, रिटेल में बेचते हैं। होल सेलर इम्पोर्टर से, एक्सपोर्टर से लेता है और आगे बेचता है। आपने अपना नफ़ा रख कर बेचा है तो कारोबार है, इसको मार्कअप कहना गलत है। और अगर कोई सूद लेता है तो जुदागाना सूरत है। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने पहले किया था। देखें, जब आपने माल बेच दिया तो इस माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ थी, ये माल तिजारत था। जब इसको बेचा तो ये माल अब चेंज हो गया करेंसी में, अब आपने उससे पैसे लेने हैं और आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि करेंसी पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आखिरी सवाल जी। मोहम्मद हनीफ़ अतारी जी, सब्ज़ी मंडी से मेरा ताल्लुक़ है जी। तो सवाल तो तकरीबन बीच में जवाब मिल गए हैं, लेकिन थोड़ी सी तफसील मज़ीद चाहिए जी। उसमें ये बात है कि पहले नंबर पे अगर हम किसी मदरसे में कोई सब्ज़ी बेचते हैं तो वो अगर हम अलहदा हिसाब लिख लें तो साल के आखिर में काउंटिंग करके अगर ज़कात उसमें से कुछ कर लें। आप पर यह लाजिम है कि मदरसे का जो ज़िम्मेदार है उसको ये बता दें कि भाई ये मैं ज़कात की मद में भेजता हूँ, जो ज़कात का तरीका है उसके मुताबिक इसको खर्च किया जाएगा, ये बताना ज़रूरी है। जी, आखिरी सवाल है, ठीक है। खालिद नाम है, गुजरात का है। जो लोग यूरोप में रहते हैं और बैंक से रकम लेकर मकान खरीदते हैं, क्या इन पर ज़कात वाजिब है? पहले तो हम थोड़ा सा ये देखें कि मकान रहने के लिए जो ख़रीदा जाए उस पर ज़कात है नहीं, यूरोप में करें या यहाँ करें। अब इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा है, क्या ऐसा मकान ले सकते हैं? तो गैर मुस्लिम यानी मुसलमान और काफिर के अहकाम में फ़र्क है। आप किसी काफिर को पैसे दें और उससे नफ़ा लें जायज़ है, मुसलमान को दें उससे नफ़ा लें जायज़ नहीं है। तो ये इजाज़त दी उलमा ने कि गैर मुस्लिम मालिक में अगर कोई मॉर्गेज के ज़रिए मकान लेता है सिर्फ़ रहने के लिए, अपना बिज़नेस करने के लिए नहीं, सिर्फ़ रहने के लिए, तो इस बात की इजाज़त है, वो लेना भी जायज़ होगा। जी, हमारे नाज़रीन नहीं छोड़ना चाह रहे, हाजिर नहीं छोड़ना चाह रहे, चलें एक सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम साजिद फारूक है। जी जी। मेरा ताल्लुक मंडी बौलदीन से है। मेरा सवाल है, मंडी से तो नहीं है ना? मंडी बौलदीन। मंडी से तो नहीं है ना? आड़त मंडी से? नहीं नहीं नहीं। हाँ, फिर कर लें। मंडी बौलदीन शहर है। ठीक है। एक बंदा है जो यूरोप में काम करता है, वहाँ रेस्टोरेंट में काम करता है, वहाँ पे यकीनन शराब भी पिलाता है और सूर भी खिलाता है लोगों को, खुद नहीं खाता ना पीता है और सैलरी लेता है। उसकी सैलरी हलाल होगी कि नहीं होगी? एक बात सर, उसके पैसों से कोई दूसरा बंदा काम कर सकता है? फॉर एग्जांपल उसके जहन में ये सवाल होगा, यार ये बंदा छोड़ दे ये गलत काम, उसके पैसे लेके 50 लाख रुपए फॉर एग्जांपल वो काम करना चाहता है, क्या वो काम हलाल होगा? प्लीज़ रहनुमाई कर दें। देखें, जो गुनाह की मामलत के काम है ना, जिस चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है उसको बेचना जायज़ है। जैसे ये कागज़ है, इसका इस्तेमाल जायज़ है, इसको बेचना जायज़ है, इसकी ब्रोकरी जायज़ है, इसको सप्लाई करना जायज़ है। आप थोड़ी देर के लिए समझें कि कोई पेपर छाप दे जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें लिखी हुई हों, तो गवर्नमेंट छापने वाले को ही पकड़ेगी, जिसने छपवाया उसको ही पकड़ेगी, जिसने तकसीम किया उसको ही पकड़ेगी, क्योंकि सब इस बुराई में मुलविस पाए गए। तो इसी तरीके से जो काम अल्लाह की नाफरमानी कोई बराह रास्त करे, यानी शराब बनाए या उसको सप्लाई करे या टेबल पर जाकर रखे, ये सब गुनाह के काम है। अब डिपेंड ये करता है कि एक शख्स जो होता है वो कितने फ़ीसद ये काम करता है और कितने फ़ीसद और काम करता है। बाद लोगों की एक छत के नीचे रहते हुए डिफरेंट काम करने की जिम्मेदारियां होती हैं। तो रोज़ी का जो सवाल है वो एक जुदागाना तफसील तलब बात है,
اللہ نے चाहा तो फिर किसी वक्त उसका जवाब देंगे। अंधेरे छटे उजाला हुआ, जुल्म और सितम का इजाला हुआ, दीनियल इस्लाम